سال سے ہم اپنی اگلی صدی میں داخل ہوئے۔ پچھلے سال جلسہ سالانہ پر حضور انور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن اصل عزیز نے جو خطاب فرمایا تھا، یعنی 2023 میں اسٹٹگارٹ میں پوری کوشش کرنی ہے کہ خلیفۃ المسیح کی جو بھی توقعات ہیں ہم ان پر پورا اترنے کی کوشش کریں، اور پھر جو حضور انور نے ہمیں ہدف دیے، جو نصائح فرمائیں، ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے کچھ منصوبے بھی بنانے چاہیے۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم اگر کبھی کبھار اپنی 5 نمازیں پڑھ لیں یا کبھی کبھار قرآن کریم کی تلاوت کر لیں یا کبھی کبھی جلسات میں شامل ہو جائیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ہمیں رضا حاصل ہو جائے گی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم صرف چند باتوں کو لے کر اپنے تئیں دھوکہ دو کہ جو کچھ ہم نے کرنا تھا کر لیا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری ہستی پر پورا پورا انقلاب آئے، اور وہ تم سے ایک موت مانگتا ہے جس کے بعد وہ تمہیں زندہ کرے۔ کرتے ہیں پیار، جو سب کچھ ہی کرتے ہیں اس پر نثار، اسی فکر میں رہتے ہیں روز و شب کہ راضی وہ دلدار ہوتا ہے کب۔ ایک اور موقع پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، خوب یاد رکھو کہ معلوم نہیں موت کس وقت آ جائے، لیکن یہ یقینی امر ہے کہ موت ضرور ہے۔ بس نرے دعویٰ پر ہرگز کفایت نہ کرو اور خوش نہ ہو جاؤ، وہ ہرگز فائدہ رساں چیز نہیں، جب تک انسان اپنے آپ پر بہت نعمتیں وارد نہ کرے اور بہت سی تبدیلیوں اور انقلابات میں سے ہو کر نہ نکلے، وہ انسانیت کے اصل مقصد کو پا نہیں سکتا۔ حضور انور نے جو ہمیں خطاب فرمایا تھا اس کے آخر میں آپ نے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک نئے عزم کے ساتھ جرمنی کی جماعت احمدیہ کو نئی صدی میں داخل ہونا چاہیے کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھتے ہوئے اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور اپنی اولادوں اور نسلوں کو بھی یہ نصیحت کرتے چلے جائیں گے۔ 1 سال تقریباً گزر گیا ہے، ہم نئی صدی میں داخل ہو چکے ہیں، اس لحاظ سے اپنے جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے، اور پھر اگلے سال میں جب ہم داخل ہو رہے ہوں تو ہم اس نئے عہد کے ساتھ داخل ہو رہے ہوں کہ ہم حضور انور کی جو نصائح ہیں ان پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش بھی کریں گے، اور ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہم انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اس کے لیے منصوبے بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں، احسان دیکھیں جماعت احمدیہ پہ کہ کس طرح ایک ایسا دیس جہاں عیسائیوں کی بھرمار ہے، عیسائیوں کا دیس ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کا جو ورد ہے یا کلمہ طیبہ کا جو اثر ہے وہ ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے جماعت احمدیہ کو ترقی دی ہے۔ اتنی بڑی بلڈنگ اس سائڈ پہ انشاءاللہ اس سال اس میں بھی تمام مصروفیات تبلیغ اسلام کی جاری ہو جائیں گی، اور اس سائڈ پہ یہ کافی سالوں سے بیت الصبوح جو مرکز ہے جرمنی میں جماعت احمدیہ کا، آپ دیکھ پا رہے ہیں۔ آج یہاں جمعہ ہے اور 2025 کا پہلا جمعہ۔ اندر چل کے آپ کو مناظر دکھاتے ہیں، اس سے پہلے آپ نے آخری جمعہ کے مناظر دیکھے۔ اور پھر یہ خطرہ بھی ہے کہ انسان اس گروہ میں شامل ہو جائے جن کے بارے میں اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے
یعنی وہ لوگ جنہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہوا ہے، اللہ ہمیں ہمیشہ ایسے حالات سے محفوظ رکھے۔ ہم اس جماعت کا حصہ ہیں جس نے حضرت مسیح اور علیہ السلام کو مانا ہے، اور پھر ہمارا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی محبت سے نوازا ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے محبوب کے پیغام کو نظر انداز کر دیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں کسی اہم یا محبوب شخصیت کا پیغام ملتا ہے یا کسی کو بھی ملے تو بےتاب ہو جاتا ہے انسان، جب تک وہ اس کو سن نہ لے، پڑھ نہ لے، اس کے معنی نہ جان لے، ایک ایک حرف کو پڑھ نہ لے، اس کو سکون نہیں ملتا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیغام قرآن کریم کے بارے میں بے پرواہ ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو شفا اور رحمت قرار دیا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، سورہ بنی اسرائیل آیت 83۔ اور ہم نے قرآن میں سے وہ نازل کرتے ہیں جو شفا ہے اور مومنوں کی رحمت ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور غفوریت کا ذکر ہے، وہاں رک کر انسان کو اپنی زبان میں ہی اللہ تعالیٰ سے رحمت اور مغفرت طلب کرنی چاہیے، اور جہاں قرآن کریم میں کسی عذاب کا ذکر ہو تو وہاں پر استغفار پڑھنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ پھر ہمارے لیے یہ بھی نہایت ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وقت مقرر کر لیں اور پھر اوقات کو غفلت اور سستی سے محفوظ رکھیں۔ سب سے بہترین وقت تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت نماز فجر سے پہلے یا اس کے بعد انسان کر لے، لیکن اگر صبح کے وقت نہ کر سکے تو دن کے وقت جب بھی اسے موقع ملے اسے لازماً قرآن کریم کی تلاوت کر لینی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا قرآن شریف کی مثال ایک باغ کی ہے کہ ایک مقام سے انسان کسی قسم کا پھول چنتا ہے، پھر آگے چل کر ایک اور قسم کا پھول چنتا ہے۔ بس چاہیے کہ ہر ایک مقام کی مناسبات فائدہ اٹھا لے۔ اس لیے قرآن کریم کا ترجمہ بھی ضرور پڑھنا چاہیے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم نے ایک مرتبہ قرآن کریم کی ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا ہوا ہے؟ سادہ ترجمہ پڑھ لیں، شاید اردو پڑھ سکتے ہیں اردو پڑھ لیں، ڈوئچ پڑھ سکتے ہیں ڈوئچ پڑھ لیں، کسی اور زبان میں پڑھ سکتے ہیں کسی اور زبان میں پڑھ لیں، لیکن شروع سے لے کر آخر تک ایک مرتبہ ہمیں قرآن ترجمے کے ساتھ لازماً پڑھنا چاہیے۔ پھر اس کے مضمون یہ جو پھول ہیں یہ اللہ تعالیٰ خود بخود ہمیں عطا فرمائے گا اور انسان کو چن کر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے۔ آئیے ہم روزانہ اس خوبصورت باغ سے پھول چنیں اور اپنے محبوب خدا کو یاد کریں تاکہ ہمارے دل سکون اطمینان پائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پکڑتے ہیں، اور سب سے خوبصورت اور سب سے پہلا ذکر قرآن کریم بھی ہے۔ ہمارے بے شمار مسائل کا حل قرآن کریم ہے۔ آج کل دنیا کے جو حالات ہیں، جو نفسیاتی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، اور کسی بھی قسم کی ہوں، ان سب پریشانیوں کا حل قرآن کریم ہے۔ جب انسان قرآن کریم پڑھتا ہے اور اس کے مضمون پر غور کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک برکت طاری ہو جاتی ہے۔ وہ لمحات بڑے قیمتی لمحات ہوتے ہیں جب آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں اور انسان کا دل، اس کی روح پگھل کر خدا تعالیٰ کے حضور بہ اٹھے، اور یہ قرآن کریم کی صحبت اور قرآن کریم کو پڑھنا جو ہے اس کے ذریعے سے انسان کو عطا ہوتی ہے یہ نعمت۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی باتوں میں عمل کی توفیق علیہ السلام die Jamaat gegründet. اسی طرح مظلوم فلسطینی عوام کے لیے بھی اور دنیا کے عمومی حالات کے لیے بھی دعا کریں۔ میرے حضور میں اللہ تعالیٰ نصیب میں جو دعاؤں کو روزانہ پڑھنے کی تحریر فرمائی ہے کہ 200 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد، 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی و کل ذنب و اتوب الیہ، اور 100 مرتبہ ربی کل شیء قادر اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله